الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں اور دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ کو پھر اسی پیر صاحب جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے دنیا سے چلے گئے، آج ان کا چہرہ پھر آپ کو تصویر کے ذریعے سے دکھا رہا ہوں، اور دیکھ لیجئے کہ اگر پیر صاحب بہت زیادہ ایماندار ہوتے تو ان کے اولاد بھی ایماندار ہوتی۔ یہ لوگ لبادہ اوڑھ کر کے پیر کا، اور دیکھیے کتنا لوگوں کو چونا لگایا ہے۔ یہ حاجی عبدالجبار 2007 میں پلاٹنگ کیا تھا، ان کا واقعہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو پہ بتا چکا ہوں۔ تو ان کا جو تھا وہ معاملہ کچھ ایسا تھا کہ انہوں نے جو پلاننگ کے تحت، یہ لوگ تو کاروبار کرتے ہیں، یہ پلاٹوں کا گوٹ بناتے ہیں، تو 10-15-20 سال تو لگ جاتا ہے گوٹ کو تیار ہونے میں، آباد ہونے میں۔ تو ایک شخص بیٹھا ہوا ہوگا، وہ پیسے کماتا رہے گا، پھر وہ غائب ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر 60-70 سال کا ہے تو وہ پہلے ہی مر جاتا ہے۔ پھر اس کے دوسرے بچے، اس سے پہلے وہ لوگ آتے نہیں ہیں۔ حاجی صاحب کا بھی یہی ہوا، کوئی بھتیجا کوئی بیٹا کبھی نہیں آیا، کیونکہ لوگ پہچان لیں گے، بات چیت ہو جائے گی تو پھر تو نہیں ہوگا، بیوانی کرنے کا ان کو راستہ نہیں ملے گا۔ اب جب ان کو مار دیا ان کے بیٹا اور بھتیجا نے، مارنے کے بعد ان کو دفن کیا، اور پھر یہ لوگ نازل ہو کر کے آ گیا۔ اب جتنے لوگ تھے پلاٹ والے، کسی کو بنانے نہیں دے رہا ہے، جتنی بنیادیں بنی ہوئی تھیں ان کو بھی توڑا، اور اپنے غنڈے لا کر کے بٹھا دیے۔ اور غنڈے کون تھے؟ پیر پگارا کے نام سے، واللہ عالم وہ لوگ کون تھے۔ 10-15 لڑکے روزانہ وہاں گشت کرتے رہتے تھے تاکہ کسی کو بنانے نہیں دیا جائے گا، اور کوئی اگر کچھ لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرے تو یہ گنڈے اس کو مار کے بھگا دیں گے۔ یہ اللہ ڈینو گوٹ ہے، اس کا تھانہ منگو پیر ہے، اور گلشن گہرام کا تھانہ جو ہے وہ سجانی ٹاؤن تھانہ ہے۔ وہاں مہر اللہ نام کا شخص جو ہے الجیلانی اسٹیٹ نے وہاں کی پلاٹنگ کی تھی، اور وہ بھی کار حادثے میں مر گیا۔ پھر اس کا بیٹا ساری قسطیں وصول کرتا رہا، آفس اس کا ناگل چورنگی پہ تھا، بفر زون کے حدود میں۔ اور اس کے بعد جب ساری قسطیں وصول ہو گئی، پیسے سارے جیب میں آ گئے، وہ خاموشی سے وہاں سے آفس بند کر کے فرار ہو گیا۔ مہر اللہ نام کا یہ بدبخت انسان ملعون نازل ہو گیا، اور سارے پلاٹوں کو دوبارہ بیچنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے بھی خریدا۔ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہے کہ اگر میں چوری کرتا ہوں اور چوری کا مال بیچ رہا ہوں تو کسی کو ترس نہیں آتا کہ نہ جانے یہ کس غریب کا مال ہے، میں نہ خریدوں، تاکہ یہ خود ہی اس جگہ پہ پھینک دے گا۔ تو ہمارا دین کہتا ہے کہ چوری کا مال خریدنے والا بھی چور۔ تو یہ بدبخت لوگ ہیں جو لوگ خرید لیتے ہیں، اپنا آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں پیسے دے کر۔ وہ تو لذت والا گناہ حاصل کر رہا ہے کہ اس کا تو 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، پورا کا پورا وہ ڈبل منافع کر رہا ہے۔ لیکن آپ پیسے دے کر کے، اگر ٹھیک ہے آپ کو سستا مل رہا ہے، لیکن آپ وہ پلاٹ نہ لیں، ورنہ اس پلاٹ کے اندر، اس گھر کے اندر اگر آپ کی موت ہوگی، رحمت کا فرشتہ آپ کا جان لینے کے لیے نہیں آئے گا، آپ کی جان قبض وہ کرے گا جو زحمت والا فرشتہ ہوگا، آپ کو مار مار کر کے آپ اور روح نکالے گا۔ اور دوسری بات کہ اس حرام کی جگہ پہ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی کوئی عبادت اس گھر کے اندر آپ کریں گے، آپ کا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے غریبوں کے مال میں برابر کے مجرم ہیں۔ تو خیر، حاجی صاحب کو تو دفن کر دیا، اس کے بعد یہ ظالم لوگ نازل ہو گیا اور سب کے ساتھ ظلم و بربریت شروع کر دیا، سب کے پلاٹ کو دوبارہ بیچنا شروع کر دیا۔ لیکن غریب لوگ ہیں بیچارے، کبھی بھی سامنے نہیں آ سکے۔ لیکن میں نے بہت پہلے ان کو سمجھایا، جو ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ پہلے تو انسان کو مہلت دیا جائے سنبھلنے کی، سدھرنے کی۔ میں نے اس کو بڑی مہلت دی، نہیں مانا تو پھر میں نے مختیار کار کے پاس گئے، مختیار کار نے اس کو نوٹس جاری کیا۔ اس وقت تو یہ کہنے لگا نہیں آپ کا پلاٹ ہے، آپ آئیے بنائیے۔ جب بنانے ہم لوگ کوشش کیا کہ بنائیں گے، یہ پھر بدمعاشی شروع۔ میں نے اس کو میسج کیا کہ بھائی نشان لگا دو، ہم آ کر کے بنائیں گے۔ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے ڈھیٹ بن کر۔ تو یہ ملعون کو میں نے بتا دیا ہے کہ میں مرتے دم تک تیرا مقابلہ کرتا رہوں گا اپنے حق کے لیے، اور یہ جتنے لوگوں کا تم نے پلاٹ کیا سب کے لیے میں حق کے لیے لڑتا رہوں گا، اور انصاف انشاءاللہ لے کر رہیں گے۔ مگر آج ہمارے علماء کرام پر لعنت میں بھیجتا ہوں کہ یہ لوگ کبھی بھی انصاف کے لیے کسی کو نہیں آ کر کے بتایا، کبھی انصاف
دلانے کے لیے غریبوں کو، انسانوں کو، کسی مظلوم کو، اس کے اوپر کبھی بات نہیں کیا۔ یہ لوگ جو ہے صرف اپنے مفاد کے لیے اپنا اپنا طریقہ بنایا ہوا پیسہ کمانے کا۔ دین صرف نماز روزہ کا نام نہیں ہے، انسان کی خدمت عبادت ہے، اور یہ خدمت ہی تو ہے کہ آپ لوگوں جس کے ساتھ ظلم ہو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آج ہمارے حکمران کیوں اس طریقے اندھے ہو گئے ہیں؟ وہ اس لیے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، ان کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ ورنہ اگر ان کا بھی احتساب لینے کا ایک رواج ہوتا کہ وہ ہر غلطی پہ ان کو بھی ان سے سوال کیا جائے اور ان کو جواب دینا پڑے گا، لیکن آج ان سے جو سوال جواب ہی نہیں کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ علماء اکرام جو ہیں یہ لوگ صرف لوگوں کو لڑانے والا کام کر رہے ہیں، صرف فرقہ واریت میں الجھے ہوئے ہیں۔ فرقہ واریت کہ آپ کیوں الجھتے ہیں بھائی؟ وہ اگر اپنا فرقہ بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے چھوڑ دیں، آپ نے سمجھانا تھا سمجھا دیا، لیکن نہیں، اسی ٹاپک کو روز لے آتے ہیں کہ یزید کو کوئی مسلمان کیوں سمجھ رہا ہے، کوئی جنتی کیوں سمجھ رہا ہے، کوئی یزید کو رحمت اللہ کیوں کہہ رہا ہے۔ بھائی اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ میں کسی انسان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، کوئی اسی انسان کو بہت برا سمجھتا ہے، کوئی اس کو معتدل سمجھتا ہے، اپنا اپنا سوچ۔ ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق ہر انسان بات کرتا ہے، لیکن یہ مولوی ہمارے جو ہیں صرف لڑوانے والا کام کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر انسان جان بوجھ کر کے کوئی غلطی کرے گا، جیسے کہ کسی کے سمجھ میں آتا ہے کہ تہجد پڑھنا زیادہ اچھی عبادت ہے، زیادہ افضل ہے، اور کسی کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، قرآن کی تلاوت کرنا زیادہ افضل عبادت ہے، تو اگر وہ تہجد کم پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لیتا ہے یا 2 ہی پڑھتا ہے، اور اسی وقت میں ظاہر اس کا وقت وہی محدود ہے، اور وہ اگر تلاوت کر لیتا ہے تو اس کا مطلب وہ غلطی پہ نہیں ہے، اس کے اوپر آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے، وہ بھی نیکی کا کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کے سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں، قرآن تلاوت سے زیادہ افضل تہجد کی نماز ہے، تو وہ پڑھ لے، وہ بھی افضل ہے۔ تو اپنی اپنی سوچ ہے۔ اگر انسان کسی کے ذہن میں اگر یہ آ جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کا مرتبہ حضرت عمر سے زیادہ ہے، کسی نے سمجھا کہ نہیں حضرت عمر کا رتبہ زیادہ بڑا ہے حضرت علی سے، تو اس کا مطلب وہ کافر نہیں ہو گیا، جو ان لوگ کافر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ بھائی اس کے سمجھ میں آ رہا ہے، اس نے کچھ ان کے متعلق کچھ پڑھا ہے، تو اسی طرح سے وہ بات کر جاتا ہے۔ اس کو زیادہ علم، اگر اس نے زیادہ حضرت علی کے بارے میں پڑھ لیا، ان کے